الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دوسرے پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب تک کھڑے رہیں گے آپ لوگ؟ بیٹھ جاؤ. باہر والے کتنے لوگ کھڑے؟ اوپر چلے جاؤ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوقی تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. ارے بولو سبحان اللہ. تو پہلے سے بولتے تھے آپ. معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں بڑی بندہ نوازی فرمائی. رب کعبہ نے بڑا شکر بڑا کرم فرمایا.
دین کے عنوان پر اپنی دہلیز پر پرنور محفل میں جمع ہونے کا موقع مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں مبارک رات کے صدقے میں، پرنور محفل کے صدقے میں، اللہ میری آپ کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ہم سب کو آمین تو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخری پروگرام، اس سے پہلے 8-9 پروگرام منعقد ہوئے، جن جن حضرات نے ان تمام پروگرام کو منعقد کرانے میں جس لائن کا حصہ لگایا، دام دیرم قدم سخن، تمام معاونین، محسنین، منتظمین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ زندگی کی آخری سانس تک مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید، نبی کی اطاعت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی محبت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اس بات پر ہم شکر ادا کرتے الحمدللہ کہ ہم سارے حسینی ہیں، بولو بے شک حسینی ہیں کہ نہیں؟ ہم سارے، زور سے کہو ہم سارے، تو نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے سے کتنا پیار ہے، وہ شمر چھاتی پہ کا حسین مان کیا مانگتا ہے، کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے سجدہ کر لینے دے۔ نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا، پڑھو ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، گلا تیگو سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم آرا، گلا تیگو سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم آرا، رہے مشغول یاد حق، عبادت ہو تو ایسی ہو، سرنے سے حضرت نے سنایا یہ کلام اللہ، سرنے سے حضرت نے سنایا یہ کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گنہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، اور ایک سجدہ حسین نے ایسا کیا، اس کی ہمت علی شر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت علی شر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ شمر کل بھی مردہ تھا، یزید کل بھی مردہ تھا، ابن زیاد کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ رہیں گے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کا نام شمر رکھا، ارے بولو ابن زیاد رکھا، لیکن گلی کوچوں میں گشت لگا لو کتنے بچے مل جائیں گے، ماں پیار سے کہتی بیٹا حسین ادھر روٹی چبا لے، بیٹا حسن ادھر شربت پی لے۔ حسن حسین کے نام کے بچے گلیوں میں مل جائیں گے، لیکن ملکوں کا سفر کر لو شمر نام کا ایک بندہ تمہیں نہیں ملتا۔ تو زندہ جن کا نام بچا ہوا ہے وہ زندہ ہے، یا جن کا نام مر چکا ہے وہ زندہ ہے۔ 146 لوگ تھے اور سامنے یزیدیوں کا لشکر 22,000 کا تھا، اور یہ تھے 146، سامنے سیدھی سیدھی موت نظر آ رہی ہے۔ 146 کا 22,000 کے مقابلہ کرنا یہ کوئی تماشا تو تھا نہیں،
لیکن پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن نہیں جھکائی، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر نہیں بیچا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، شاعر کہتا ہے کون شاہ سوار ہے، کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس سے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھٹا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں، شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء تبوک بھی ہے، شہداء خندق بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے۔ برہان پور والوں، میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے سمیہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے، میں بدر کو کھولتا ہوں، 14 صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہے، میں احد کو پڑھتا ہوں، 72 صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہے۔ جس جنگ میں میرے نبی کے سگے چچا امیر حمزہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، آنکھوں میں نیزے لگائے گئے، جگر نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، جن کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، میرے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ میں قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان بن عفان کا خون نظر آتا ہے، میں مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، میں جب داستان کربلا کھولتا ہوں، 72 آل رسول کے سر تن سے جدا نظر آتے، حسین کا خون نظر آتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ جب بھی دین کے لیے جان دینے کی نوبت آئے گا، انشاءاللہ ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ اپنوں سے لڑنا ہوا سینے چڑھاتے، جب سچا ٹائم آتا ہے آواز اٹھانے کا تو گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ ہزاروں مخبر مل جائیں گے اپنوں کا گھر برباد کرنے کے لیے۔ مجھے شکایت، علامہ اقبال فرماتے ہیں، مجھے شکایت موت سے نہیں، شکایت اپنوں سے ہے۔ ذرا سی آنکھ کیا لگی، قبر کھودنے لگ گئے۔ بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر، اب تو انسان کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ دوسروں کا نقصان کر کے خود کی بھلائی ڈھونڈتے ہو۔ میرے رب نے مقدر میں جو دانہ پانی لکھا ہے، لاکھ کوشش کر لو، ایک دانہ زائد حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر قوم کے، قرآن کے، پبلک کے غدار کیوں بنے؟ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ علامہ غزالی فرماتے چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ بخاری میں ہمارے نبی فرماتے میری تمنا ہے راہ خدا میں 100 دفعہ مارا جاؤں، 100 دفعہ زندہ کیا جاؤں، 100 دفعہ مارا جاؤں، 100 دفعہ زندہ کیا جاؤں۔ اور ایک صحابی ایسے جن کا سارا نام جانتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تو ہر نماز کے بعد شہادت کی موت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ فرمایا اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، الہ العالمین بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، موت ایسی دے، گھر تیرا در میرا، دل میرا گھر تیرا، در تیرا سر میرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمید طولانی۔ میرے اللہ نے ثابت کر دیا، او میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے ادھر ادھر کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میرے محبوب نے ساری رات جھولی پھیلا کر تیرے ایمان کو مانگا۔ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کی مٹی آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا۔ او میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا،
تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کا محراب آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ ہر نماز کے بعد دعا اللہم ارزقنا شہادتن، اور دوسری دعا مانگتے تھے اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ادھر ادھر تدفین کی جگہ مت متعین کرنا، مجھے ایسی جگہ دفن کرنا میں میرے محبوب کے شہر میں ہوں۔ اللہ نے کہا اتنا قریب سلاؤں گا، جب تیرا دل کرے گا تو دیدار کرے گا، ان کا دل کرے گا یہ دیدار کرے گا۔ اللہ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، بولا آمین۔ اللہ مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے۔ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت بولو زور سے نعمت۔ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، یوسف کی خوبصورتی، پتہ ہی نہیں چلا سیب کی جگہ انگلیاں کٹ رہی ہے۔ شہید بوقت شہادت رب کعبہ کو دیکھتا ہے، گلا کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سچ کہوں تو یہ مضمون برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا مسلمان برا لگتا ہے۔ ہم مجاہد ہیں مگر ایمان کی کمزوری سے آج ہمیں جنگ کا میدان برا لگتا ہے۔ اس قدر مصروف ہو گئے دنیا میں، اپنی 2 دن زیادہ ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ مہمان کی خدمت بڑی بات، آج بہو بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ذلت سے بچا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ دین کے لیے، قرآن کے لیے، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے جب بھی جان دینے کی نوبت آئی، بولے انشاءاللہ ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ آل رسول 72 آل رسول کے سر نیزے پہ چڑھ گئے، کسی ایک نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی، کسی ایک نے بھی تلوار نہیں چھوڑی، کسی ایک نے بھی ہتھیار نہیں چھوڑا۔ اور کون حسین؟ کون حسین جن کے ہونٹوں پہ آمینہ کے لال نے کئی دفعہ بوسے دیے؟ کون حسین جس کو نانا چومتا بھی ہے سونگتا بھی ہے؟ صحابی نے پوچھا چومنا سمجھ آتا ہے سونگنا سمجھ نہیں آتا؟ حضور فرماتے مجھے شہزادوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون حسین؟ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک حسین حضور جیسے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی وصال کے بعد شہزادوں کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایسا نظر آتا جیسے رسول اللہ گنبد خضرا سے باہر نکل کے کھڑے ہیں۔ کون حسین؟ دوڑتے ہیں حسین، پکڑتے ہیں ابوبکر، بٹھاتے ہیں ران پہ، دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا مرتضیٰ کا ہے، شکل مصطفیٰ جیسی ہے۔ جن کو میرے نبی نے کاندھوں پہ سوار کیا، ہاتھوں کے بل پیروں کے بل ہمارے نبی کمرے میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ کیا انداز ہے، کائنات کا سردار ہے، نوازوں کو کاندھوں پہ سوار کیے چکر کاٹ رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نانا کو نمونہ دیا کہ نوازوں کی تربیت اور نوازوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آج کون نانا یہاں بٹھائے گا؟ سگا باپ بیٹے کی نہیں سنتا، بیٹا سگے باپ کی نہیں سنتا، شوہر بیوی کی نہیں شوہر بیوی کی نہیں سنتا، بیوی شوہر کی نہیں سنتی۔ اسی لیے تو گھروں میں دیکھو روزانہ تو میں چلتی رہتی ہے۔ ہوتی ہے ایک بیوی، 4 کی تمنا رکھتے، 4 شادیاں کریں، پہلے وہ ایک کو تو سنبھال ہے منظر۔ ہمارے مولانا صاحب نے تو اپنے سگے باپ کے نکاح پڑھائے ماشاءاللہ۔ میرے نبی کی ازدواجی لائف نہیں پڑھی، حضرت فاطمہ کی زندگی نہیں پڑھی ہماری مستورات میں۔ خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ، 11 زندگیاں پڑھی ہوتی تو یہ ایک زندگی جنت کا ٹکڑا بن جاتی۔ امی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء۔ ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے۔ والشمس فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء۔ اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔
عشاء کے بعد حضور گھر جاتے، بیوی کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کرتے. ہم فرعون کی طرح آگ بگولے گھروں میں گھستے، مزہ آتا کوئی سلام کرے. گالی بول کے تو پانی مانگتے، چل پانی لا. 3 گالی بولیں گے، 1 گلاس پانی مانگیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھوں کے بل، پیروں کے بل، کمرے میں چکر کاٹ رہے. کمر پہ حسن بھی سوار ہے، حسین بھی سوار ہے. برہان پور والوں اندازہ لگاؤ، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، جن کی سواری امام الانبیاء بنے، قاب قوسین کے مقام کا مالک بنے، والضحیٰ جن کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جن کی زلفوں کا خطاب ہو، السلام علیکہ ایھا النبی کا جن شرف ملا ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے جن کو بشارت سنائی گئی ہو، اللہ نے جن کو اپنا کلام سنایا، اپنا دیدار کرایا، جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پہ 2 شہزادے سوار ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب یہ منظر دیکھا کہنے لگے نعم المرکوب مرکوبکما، اور میرے بھتیجو تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او عمر نعم الراکبان، سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھ کتنے عالی شان ہیں. گلشن نبوت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، علی کے دل کا قرار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حسین ہے، ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ہے، عثمان ابن عفان کا پہرے دار حسین ہے. سبحان اللہ کو جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے. حسین پیدا ہوئے، فاطمہ نے کہا ابا کو بلاؤ. ابا تشریف لائے. فاطمہ کہنے لگی اللہ نے خوبصورت حسین بچہ دیا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کان حسین کا ہو، نام اللہ کا ہو، آواز محمد الرسول اللہ کی. آپ کانوں میں اذان دے. آپ نے اذان سنائی، بعد میں اپنا پاک لعاب حسین کے منہ میں رکھا، تہنیک کی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا. تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان کسی مولوی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام مفتی سردار نے نہیں دی، بلکہ تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو چلتا ہے سر پہ سایہ، بادل بھی سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا. تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، تیرے نانے کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا. کہاں اماں جان کیوں نہ لاج رکھو؟ کہاں تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جہاں بیٹھ جائے تیرا نانا، جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. جس قبرستان میں کھڑا ہو کے تیرا نانا دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے. جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا. حسین زبان حال سے کہنے لگے اماں جان میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا. کہاں تو کیسے لاج رکھے گا؟ کہاں لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے بس اڈوں پہ بیٹھ کر. میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا. نانا کے دین پر ایک وقت ایسا آئے گا نواسا نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے گا. اور لاج رکھ کے دکھائے گی.
خود امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی. ہم رمضان میں قرآن کھولتے یا دادا نانا کی میت پر کھولتے. مشکات میں حضور فرماتے ہیں 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی 10 دفعہ. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک دفعہ پڑھنے میں؟ میں نے کاؤنٹ کیا 5 سیکنڈ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مشکل سے 5-7 سیکنڈ لگتا ہے. 10 دفعہ پڑھو 50 سیکنڈ. ارے صحیح ہے نا؟ 10 دفعہ پڑھو کتنا؟ چلو 1 منٹ. 10 دفعہ پڑھو 1 منٹ. سبحان اللہ کہہ رہا. حضور فرماتے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. 10 دفعہ سورۃ الاخلاص. مشکات نے فرمایا 20 دفعہ پڑھو 2 محل 2 منٹ. 30 دفعہ پڑھو 3 منٹ 3 محل. ارے دنیا میں 1 منٹ میں تمہیں کوئی ایک محل بنا کر کے دے گا؟ میرا اللہ کتنا بڑا کریم ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بولو بے شک. خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں, اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں. وہ کر سکتا ہے جو چاہے, وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے. وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں, گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے. کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں. جسے چاہے زندہ اٹھائے تو, جسے چاہے مردہ بنائے تو, جسے چاہے زندہ اٹھائے تو, جسے چاہے مردہ بنائے تو. تیرے ہاتھ میں فنا بقا تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے تو وہ خلیل ہو, جسے چاہے تو وہ حبیب ہو. تیرے ہاتھ میں گٹھا بڑا تیری شان جل جلالہ. اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ 10 دفعہ قرآن کی عظمت دیکھو. 10 دفعہ سورۃ الاخلاص 1 محل. مشکات میں 20 دفعہ سورۃ الاخلاص 2 محل. 30 دفعہ سورۃ الاخلاص بولو 3 محل. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر میں اپنے کئی سارے محل اکٹھے کرا لوں گا, سورۃ الاخلاص بھی پڑھتا رہوں گا. اتنا چھوٹا عمل کتنا بڑا بدل, کتنی بڑی جزا. تو حضور فرمانے لگے ان اللہ تعالی اوسع من ذلک, میرے رب کے خزانے میں اس سے بھی زیادہ وسعت ہے. تو پڑھتا پڑھتا تھک سکتا ہے, محل بنانے والا نہیں تھک سکتا. حضور نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو روزانہ 1000 آیت پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ارے صحابہ کو 1 لاکھ کا مکلف کیا جاتا, لاکھ پڑھ لیتے. 50 نمازوں کا مکلف کیا 50 کیا 500 پڑھ لیتے. یہ اور بات ہے, ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی. صحابی نے کہا کس کے اندر اتنی طاقت ہے روزانہ 1000 دفعہ آیت پڑھے؟ تو حضور نے فرمایا ایک چھوٹی سورت بتاتا ہوں, 1 دفعہ پڑھ لو, اللہ 1000 آیتوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا. کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مختصر سورت ہے, القاریہ کے بعد آتی ہے. یہ سورت تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے. الحمدللہ جماعت میں جانے کا سلسلہ ہے, مکاتب مدارس چل رہے ہیں, دن بدن الحمدللہ گھر گھر میں دین پھیل رہا ہے. بتاؤ سب کو یاد ہے کہ نہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ہے؟ باہر آپ نے مغرب میں امام صاحب پڑھ لے بھول گئے تو ساری مسجد کہتی ہے امام صاحب بھول گئے. معروف صورت ہے, 1 دفعہ پڑھو. کتنی آیتوں کا ثواب؟ زور سے کہو 1000 آیتوں کا ثواب. اور سورۃ الاخلاص اور ایک چھوٹی سی سورت اور ایک فضیلت آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی. میرے نبی نے فرمایا مشکات میں ہے 1 دفعہ سورۃ الاخلاص جس نے پڑھ لی, حضور فرماتے ہیں وجبت, واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ حضور فرماتے الجنت, اس پر جنت واجب ہو گئی. ایک صحابی نے قبر پہ خیمہ گاڑ دیا, اسے نہیں پتا کہ یہ قبر ہے. جو ہی خیمہ گاڑا اسے آواز آئی سورہ تبارک الذی. وہ مردہ قبر کے اندر تبارک الذی پڑھ رہا ہے. جنہیں قرآن سے پیار ہوتا ہے نا, وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ مر گئے, وہ مرے نہیں ہیں. اطاعت رسول اللہ میں زندگی گزارنے والے ہماری نظروں میں مردہ ہو سکتے ہیں, وہ زندہ ہے. وہ قبروں میں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قبروں میں اپنے رشتہ داروں کا معائنہ بھی کر لیتے کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے.
خیمہ گاڑا، ساری تبارک الذی سنی، پوری سورت۔ صحابی نے حضور کو کہانی سنائی، میں نے خیمہ گاڑ دیا، میں نے مردے سے پوری تبارک الذی سنی، تو حضور نے فرمایا یہی سورت منجیہ ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اب تبارک الذی رات کو پڑھ کر سونے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ اللہ عذاب قبر سے مجھے اور آپ کو بچا لے گا۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ قبر تو بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن دنیا میں قرآن سے پیار کرو گے انشاءاللہ، مرنے کے بعد شاید سارے روتے رہ جائے، لیکن تم انشاءاللہ تبارک الذی زندگی میں پڑھتے ہوں گے، مرنے کے بعد بھی تم قبروں میں تبارک الذی پڑھو گے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین پڑھو فجر کے بعد، رات تک اللہ تعالیٰ تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرماتا ہے اور آفات اور بلیات سے بھی بچا لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ہم نے عادت نہیں بنائی، ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھنا معنی سمجھنا تو دور کی بات، تلاوت بھی نہیں کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قاری صاحب قرآن پڑھتے پورا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ، حالانکہ وہ آیتیں پڑھ رہا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا چاہے تو سارے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ترجمہ ہی نہیں آتا۔ قرآن کی ایک آیت ہم سارے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ سورت نہ پڑھو نماز مکمل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھو میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک۔ اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، آپ یاد کر کے یہاں سے اٹھیں گے، آپ کو آتا ہی ہوگا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ روزانہ نماز میں نفل ہو، سنت ہو، مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، واجب ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پوری ہوتی نہیں۔ ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی دوسروں بندوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے، پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے، پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر حاجت روائی کے لیے، میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی سننے والا کون؟ ارے بولو زور سے، آتش نمرود کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کی سننے والا کون؟ درخت کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کی سننے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سننے والا کون؟ بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کی سننے والا کون؟ تختہ دار پہ عیسیٰ روح اللہ کی سننے والا کون؟ اندھیرے کنویں میں ایوب کی سننے والا کون؟ اندھیرے کنویں میں یوسف کی سننے والا کون؟ 40 سال رویا کر بچھڑے یعقوب بچھڑے یوسف سے یعقوب کو ملوانے والا کون؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، طائف کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر، حنین کے اندر آمینہ کے لال کی سننے والا کون؟ میری تمہاری سننے والا کون؟ یہ روزانہ سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ہم تجھ تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے۔ امام حسین فرماتے زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ جمعہ میں جلدی آ کے سورۃ الکہف پڑھ لیا کرو، اللہ فتنہ دجال سے بچا لے گا۔ حسین سے پیار ہے تو قرآن سے پیار کرو، امام حسین سے پیار ہے تو امام حسین کے سجدے سے پیار کرو۔ کٹ گئے لیکن سجدہ نہیں چھوڑا۔ حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ تو علی کا لخت جگر ہے اس لیے، کہا نانا تو فاطمہ کا نور نظر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، ایئر کنڈیشن
ایگزیبیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مسلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے۔ حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ مولا محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ خود امام حسین کے بدن پر، جسم پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ حسینی تب بنیں گے میں اور آپ۔ زبانی جمع خرچ کچھ نہیں ہوتا، زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سارے محمدی ہے، سیرت محمدی کو پی جاؤ، اطاعت میں زندگی گزارو، غلامی میں مر جاؤ۔ جنازے اٹھانے والے کا کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ کہاں ایک عاشق رسول محمدی کا جنازہ آ رہا ہے۔ سجدوں سے پیار کرو، تیرے جنازے کا انتظار خود امام حسین کریں گے۔ تو میرے سجدے کی اطاعت کرنے والا تھا، تو میرے سجدے کو زندہ رکھنے والا تھا۔ اللہ سے کہے گا میں بھی سجدے میں مر گیا، تیرا یہ بندہ بھی سجدے سے سر اٹھا کے آیا ہے، تو اسے میرے ساتھ جنت کا مسافر بنا دے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دی، کہا الصلاۃ علی وقتہا، جاؤ ہر نماز وقت پہ پڑھو۔ ہم پہلے کام نمٹاتے پھر نماز پڑھتے۔ نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے، کام سے کہو ہٹ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جمعہ میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے، اب اللہ صرف جمعہ کھلاتا ہے، جمعہ پلاتا ہے؟ ارے بولو، اللہ چاہے تو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ چھوڑے، اور اگر اللہ کوئی چیز ہم سے لے لے تو سارے کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا دے دی۔ وہ دیتا ہے فضل سے، لیتا ہے عدل سے۔ جتنا کچھ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ وہ انصاف کرنے پہ آئے نا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے۔ لمبی لمبی گاڑیوں میں ہم گھومتے، گدوں پہ سوتے، عالیشان بنگلوں میں رہتے، حالانکہ کوئی چیز مرنے کے بعد میرے تمہارے کام آنے والی نہیں۔ کام آئے گا تو سجدہ کام آئے گا، نمازیں کام آئیں گی، تلاوت قرآن اور ذکر رحمان کام آئے گا۔ حضور نے صحابی سے کہا صلاۃ علی وقتہا، وقت پر۔ بولو سارے حسین سے پیار ہے؟ ارے بولو حسین سے پیار ہے تو حسین کی نماز سے پیار کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ یہ آج کے پروگرام کا بنیادی پیغام ہے کہ ہم سجدے سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ بولے یا نہ بولے، اللہ کی نظر میں میں اور آپ حسینی بن جائیں گے۔ حضور نے صحابہ نے پوچھا ثم پھر، کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں زندہ ہے تو قدر کرو، دعائیں لے لو۔ دعائیں لینے کا، دعائیں نہیں لینی تو کم از کم بد دعا تو نہ لو۔ کتنے لوگ ماں باپ کو ستاتے، کتنے نوجوان ماں باپ کو ستاتے۔ مالک بن دینار فرماتے میں حج کو گیا، بہت رش تھا، میں نے اللہ سے کہا الہ العالمین ساروں کا قبول ہو گیا، کسی کا رد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہا ساروں کا قبول ہو گیا، محمد بن ہارون بلخی کا رد ہو گیا۔ تو جہاں خیمے لگتے ہیں وہاں خیموں کے پاس چلے گئے مالک بن دینار، یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے، یہ سودانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ بنگالی ہے، سارے خیموں میں چکر لگائے۔ کہا بلخ والوں کے خیمے کہاں ہیں؟ تو کسی نے اشارہ کر دیا وہ سامنے بلخ والوں کا خیمہ ہے۔ خیموں کے پاس جا کے کہا محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ تو سارے کہنے لگے یک زبان ہو کر اس سے بڑا نیک ہم نے آج تک دیکھا نہیں، اس سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہم نے دیکھا نہیں، آپ بھی دیکھ لو اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان موجود ہوں گے۔ کہا وہ کہاں ملتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا جس رب نے اس کا حج منہ پہ مار دیا ہے تو سارے اس کی تعریف کے گیت گا رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہاں پہاڑی کے پیچھے خیمہ لگا ہوا ہے، وہیں جا کے عبادت کر رہا ہوگا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں خیمے کے پاس پہنچا تو واقعی محمد بن ہارون بلخی سجدے میں تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا، تھوڑا توقف کیا، سلام پھیرا، کہاں آپ محمد بن ہارون بلخی ہے؟ کہاں آپ مالک بن دینار ہے؟ بتائیں کیا کام ہے، کیوں آنا ہوا؟ کہا بس ویسے ہی آ گیا۔ کہا ویسے ہی آ گئے؟ خواب کسی نے سنایا ہے کہ مالک محمد بن ہارون بلخی کا حج رد ہو گیا ہے۔ مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟
کہا یہ 24واں حج ہے، کوئی نہ کوئی ولی آ کے کہہ دیتا ہے کہ اس سال بھی آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہوں، زمزم بھی پیتا ہوں، چکر بھی کاٹتا ہوں، طواف کرتا ہوں، لیکن جب طواف ودا کر کے واپس پلٹتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ولی آ کے کہہ لوٹ جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے حیرانی سے پوچھا بتاؤ تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے، کون سی خطا ہے، 24 سال حج کیا اللہ نے ایک بھی قبول نہیں کیا؟ کہاں اگر بتا دوں گا تو آپ بھی تھوک کر چلے جائیں گے، نا بتا دو نا۔ کہاں میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ جائیدادیں تھی، زمینیں تھی، گاڑیاں تھی، کھیت تھے، عیاش بن گیا۔ جب دولت آتی ہے نا تو کھوپڑی میں غرور آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے زندگی پر کبھی دولت سے پیار نہیں کیا، اگر پیار کرتے تو پہاڑیاں بھی سونے کی بن کر نبی کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ معراج پر گئے کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ ان غریبوں کو دیکھا جو دنیا میں ان کے پاس مال نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور فرماتے مشکات میں تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جاؤ، تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاؤ، اللہ قیامت کے دن تمہارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر پیسہ ہے تو وبال نہیں، وبال تب ہے جب اس کا مس یوز کیا جائے، غلط استعمال کیا جائے۔ پیسوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں نا۔ کہا میرے پاس کھیت تھا، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، عیاش بن گیا تھا۔ ایک دفعہ رمضان کا دن، عصر کا وقت، میں اپنے گھر پہنچا، شراب کے نشے میں ماں تنور پہ روٹی پکا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں روٹی کھلا دے، تو ماں کہنے لگی شرمگر تو نے تو روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے رکھا ہے وہ نکاح تو لحاظ کر لیا کر۔ تو مجھے غصہ آ گیا، شراب کے نشے میں مست تھا، میں نے ماں کو دھکا دے دیا، تنور میں جھونک دیا، لوگوں نے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات شور شرابہ، لیکن نشے میں مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا۔ ظہر کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے میری بیوی کو دیکھا الماریوں سے کپڑے نکال رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہاں ماں کے قاتل کے ساتھ میں اپنا وقت نہیں گزار سکتی۔ کہاں ماں فوت ہو گئی، کہاں ماں مر گئی، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، تو اپنی ماں کا خود قاتل بن گیا، تو نے تندور میں جھونک دیا، وہ جل جل کر مر گئی۔ کہاں ہے میری ماں؟ کہاں دفن کر دیا؟ کہاں مجھے بلایا نہیں؟ کہاں وہ مرتے وقت کہہ گئی کہ وہ اس کو میرا منہ نہ دکھانا، اس کو میرے پاس مت لانا۔ مالک بن دینار فرماتے مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے زور سے تھپڑ مار دیا، وہ تھا بھی معذور۔ جب ماں کو جھونک دیا، کہا نا ماں مر گئی، تو اس کے پاس کلہاڑا پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا کلہاڑے سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کہ جس ہاتھ سے میں نے ماں کو آگ میں جھونکا ہے میرا ہاتھ ابھی کسی کام کا نہیں رہا۔ تب سے لے کر آج تک نفل پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، 24 حج کر لیے، جب جاتا ہوں کہتا ہے تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار فرمایا تو ہے اس قابل کہ تیرا کوئی حج قبول نہ ہو۔ رات کو مالک بن دینار سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہاں تو نے اللہ کے بندے کو مایوس کر دیا، کہاں وہ تو ماں کا قاتل ہے، کہاں یہی ماں کل قیامت کے دن اس کو عذاب الہی سے بچائے گی۔ ماں ہوتی ہے نا۔ حضور فرماتے میدان محشر میں یہ ماں اپنا مقدمہ دائر کرے گی، الہ العالمین سے پوچھ لے میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں جلایا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تجھے جلایا تو آج ہم اسے جلائیں گے۔ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، اسے پھر آگے کی طرف لے جائے گا، وہ پھر ماں کی طرف دیکھے گا، جب اور پاس آ جائے گا آگ کی طرف تو وہ ماں کی طرف لجاجت بھرے لہجے میں دیکھ کر کہے گا ماں تو ماں ہے نا، یہ مجھے جلائیں گے، تو پسند کرتی ہے۔ ماں کی ممتا جوش ماریں گے، الہ العالمین میں معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ آج دنیا میں تم بازاروں میں چکر لگاؤ، ہر چیز میں 2 نمبر ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آج بھی کھری ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، وہ ماں اور باپ کا پیار ہے۔ اس خاتون کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، پھر بھی جب کربلا کی جنگ چل رہی ہے تو بیٹے کو واپس کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے کہ یہاں کربلا کی جہاں جنگ چل رہی تھی، ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی جس کا نام تھا وہب ابن کلب۔ شور کی آواز آئی، ماں پوچھنے لگی بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہاں لگتا ہے ماں کوئی جنگ چل رہی ہے۔ کہا جا دیکھ کے آ۔ وہب ابن کلب میدان میں آئے، بعد میں دوڑے بھاگے آ کر متعجبانہ لہجے میں کہنے لگے اماں غضب ہو گیا،
قہر ہو گیا. کہاں کیا ہوا؟ کہ یزیدی گنڈے گلشن نبوت کو اجاڑ رہے, حسین کے بچوں کو بے دردی سے شہید کر رہے. وہ ماں جج سے کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا, وضو کر کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا, اتنا بڑا ظلم دیکھ کر میرے پاس آنے کی فرصت تجھے کہاں سے مل گئی؟ ایمان دے. آج کی عورت ہوتی تو سب سے پہلے پیشانی چومتی کا اچھا ہوا تو آ گیا, سرک کے نکل جاتی. بیٹا جب پہلی دفعہ کوئی غلط کام کرے نا تو اس کی تعریف مت کرو, تھپڑ مار دو. حوصلہ شکنی جہاں کرنی ہے وہاں حوصلہ افزائی کرتے. چوری کر کے آیا, ماشاءاللہ تیرے جیسا دلیر کوئی نہیں, بہت اچھا ہے, پکڑا نہیں گیا. کہاں سے چوری کی؟ کہاں مسجد کی للہ بیٹی سے اٹھا کے لایا. مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے, نماز پڑھنے آتے, جوتے بدلنے آتے. یہ میرا بہت پرانا ہو گیا, یہ میرا 8 نمبر ٹھیک ہے, بغل والے کا اٹھا کے نکل جاتے. پکڑے بھی گئے تو کہا معذرت چاہتا ہوں, یا جلدی میں نکل گیا تھا. جلدی میں نکل گیا تھا, چوز کر کے لے گیا تھا. یہ کتنے جوان مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے نا تو دائیں بائیں دیکھتے مسجد کی ٹوپی کہاں ہے. ایک ٹوپی جیب میں نہیں رکھ سکتے. 1.5 لاکھ کا موبائل جیب میں ہے اور 10 روپے کی ٹوپی جیب میں نہیں. کون ہے؟ کہاں حسینی ہوں. ٹوپی کہاں ہے؟ کہاں مسجد کی لیتا ہوں. نماز پڑھنے آؤ تو ٹوپی ساتھ رکھو, یہ تو ہماری پہچان ہے. ٹوپی نہیں ہوتی ساتھ, یہاں رومال باندھتے ہیں. یہ پھٹا ہوا ہے, پتہ نہیں کون سے ایکٹر نے پھٹا ہوا پہنا ہے. اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایکٹر کی شادی کس سے ہوئی, اس کی اولاد کے نام پتہ ہے. یہ ایکٹر, اس کی بیوی یہ ہے اور اس کی اتنی اولاد ہے, سب کا نام یہ ہے. دل پھٹ جاتا ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب عاشق رسول کی دعوت کرنے والے سے پوچھ لیا جائے بتا تیرے نبی کی بیٹیوں کا نام بتا, تو وہ بگلے جانتا ہے کہ میں نے نہیں پتا. ایکٹر کی بیویوں کے نام پتا ہے, مصطفیٰ کی بیویوں کے نام نہیں پتا. کون ہے؟ کہاں محمدی ہوں. دین سیکھو. سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو, آرام کی نیند چاہتے ہو تو نبی کی غلامی میں جیو. خدا کی قسم بڑے بڑے بنگلوں میں وہ سکون نہیں جو سکون اللہ نے ذکر اللہ میں رکھا ہے. بڑی بڑی لمبی گاڑیوں میں وہ طمانینت نہیں ہے جو اطمینان اللہ نے میرے نبی کی سنتوں کے اندر رکھا ہے. کوئی بھی کام حضور کے طریقوں کے خلاف مت کرنا. بولو انشاءاللہ. نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہر جوان کے پاس جیب میں ٹوپی ہونی چاہیے. گھر سے نکلتے ہو بلوٹوتھ, موبائل, پرس, گاڑی کی چابی, بائک کی چابی, سب دیکھتے. کیا بھول رہے ہیں؟ نہیں ہے, سب کچھ ہے. دیکھو ٹوپی ہے وہ تو مسجد سے لیتا ہوں. جیب میں 25 روپے کی ٹوپی نہیں رکھ سکتے. ہر جوان کے پاس جیب میں. اور مسجد میں آؤ اپنی خود کی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھو. اگر بائی چانس بھول گئے تو پھر مسجد کی ٹوپی سے پڑھ سکتے ہو. ننگے سر پڑھنے سے مسجد کی ٹوپی افضل ہے, اور مسجد کی ٹوپی کے مقابلے میں اپنی خود کی ٹوپی افضل ہے. اللہ کہے گا میرا یہ بندہ سجدہ اپنی مسجد کی اپنی ٹوپی سے کرتا تھا, اللہ اور زیادہ ثواب دے گا. ٹوپی ہماری پہچان ہے. ٹوپی رکھیں گے سارے جوان انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹوپی سے پیار کرو. ٹوپی رکھنے والے ہر وقت اماموں سے بھی پیار کرو. امام صاحب کی ٹوپی کبھی نہیں نکلتی, 24 گھنٹے ٹوپی پہنتے ہیں. اور امام صاحب کو سب سے زیادہ گالی وہی دیتے ہیں جو مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں. دین کی اہمیت دلوں میں نہیں رہی. ہر سال محرم آتا ہے چلا جاتا ہے, ربیع الاول آتا ہے چلا, سالوں سے وہیں کھڑے ہیں. سالوں پہلے کھڑے تھے, وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کچھ لے کے اٹھو یہاں سے. یہ منتظمین کو ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے 10 دن کی محنت الحمدللہ رنگ لا رہی ہے. 10 دن سے پہلے جیسے تھے 10 دن کے بعد وہیں کے وہیں کھڑے تھے. ان کی روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے یار, ساری محنت رائگاں ہو گئی. ان کو جو وقت پہ قیامت کے دن روزے محشر میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا نا, خدا کی قسم کوئی نہیں بچانے آئے گا.
اگر نبی کی غلامی میں زندگی گزاری ہوں گی تو انشاءاللہ میرا آقا میری تمہاری سفارش کرے گا. بیوی ساتھ آئیں گی, ماں باپ اولاد کوئی چیز ساتھ نہیں آئیں گی. خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا, خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ زوجہ اپنے شوہر کی نہ شوہر اپنی بیوی کا, ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا. 60-70 برس کی زندگی مر جائیں گے لیکن اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہوں گی. حسین کے سجدوں سے پیار کیا ہوں گا. جنازے اٹھانے والے چاہے روتے رہ جائیں, انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا. نمبر 1 الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا. حضور سے پوچھا ثم پھر کام بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہمارے شہر کا واقعہ سناؤ. تھوڑے دن پہلے عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا, ایک بھائی صاحب آئے, کہا مولانا صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا پوری رات گیم کھیلتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ 2 لفظ اسے کہہ دے, اس کی آخرت سنور جائیں گی, میرا بھی بیٹا پار ہو جائے گا. میں بہت تھک چکا ہوں, منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں نے کہا جاؤ اپنے بیٹے کو بلا کے لے آؤ. ان کے بیٹے کو جب بلا کے میرے پاس لایا گیا, مسجد کے سامنے کرسی پر میں بیٹھا تھا, میرے سامنے بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے کہ یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے. میں نے پھر بھی پاس بٹھا کے کہا کتنا گیم کھیلتا ہے؟ کہاں کل کا واقعہ ہے, 4:30 بجے تک گیم کھیلی ہے. میں نے کہا کب سے سلسلہ چلتا ہے؟ کہاں 1.5 سال سے. میں نے کہا کیوں؟ کہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس سے بڑا کام جو تو کر رہا ہے اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا کبھی چارجنگ ختم نہیں ہوتا, کب پلگ کے پاس ہی سوتا ہوں. کتنے ایسے ہوں گے پلگ کے پاس ہی سوتے ہیں. 2-3% چارجنگ رہ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کڈنی اٹھا لی. 100% ہو جائے تو ماشاءاللہ اب اطمینان ہے. بدتمیزی کر رہا ہے. آج بیٹے کہاں جاتے ہیں نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے. 2 بجے گھر آتے ہیں, ظہر کے بعد اٹھتے ہیں, 3 بجے گھر آتے ہیں. کتنے نوجوان آدھی رات تک سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا اللہ تجھے صحیح سمجھ دے, ہدایت دے. میں نے کہا باپ کا نام فرمان نہ بننا, ورنہ تیری اولاد کبھی تیری فرما بردار نہیں بنے گی. آج بیٹیاں ماں کے سامنے بولتے دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیئر. ماں تو اپنا جی لے, مجھے اپنا جینے دے, مجھے مت سمجھایا کر, یہ میری اپنی لائف ہے, انٹرفیئر مت کر. جو بیٹی ماں کے گھر 10 بجے اٹھتی ہے, وہ سسرال میں 6 بجے اٹھنے کی نوبت آئے گی تو جھگڑے ڈھونڈے گی, کیونکہ کسی نہ کسی طرح واپس ماں کے گھر چلی جاؤں. اب پورا معاشرہ کہتا ہے کہ شوہر بدتمیز ہے. ارے تھوڑا اس طرف بھی تھوڑا دیکھ لیا کرو. وہ ماں کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے دودھ پلایا, اتنا بڑا ظلم دیکھ کر میرے پاس آنے کی فرصت کہاں سے مل گئی. وہاں بھی ابن قلب کہنے لگے تو یہاں انتظار میں کھڑی رہتی, وہ بھی تو منظور نہیں تھا, دراصل تجھے بتانے آیا ہوں. کہاں پھر جا. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے, وہ لڑکا آیا, خیمے میں گیا, حسین ابن علی سے کہنے لگا میں آپ کا تابع دار ہوں, خاندان نبوت کا سپاہی ہوں, شرکت کی اجازت چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. کہاں جا اجازت ہے. وہ ماں بھی آ کے کھڑی ہو گئی. کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا, ایمان دیکھو. پھر کسی یزیدی کو موقع مل گیا, ماری زور سے تلوار گردن تن سے جدا ہو گئی. وہ ماں نے دیکھا میرے بیٹے کا سر کٹ چکا ہے, سجدے میں چلی گئی, کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. جھولی پھیلا کر کہنے لگی مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. ایک یزیدی نے دیکھا کہ اس کی ماں ہے, کٹا ہوا سر اٹھایا, واپس گود میں ڈال دیا. تو وہ ماں نے چوما چاٹا نہیں, پیار نہیں کیا, اٹھایا واپس میدان میں پھینک دیا. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. کیسا ایمان تھا, جرأت تھی, بزدلی نہیں تھی, صبر تھا, ہائے وامیلا نہیں تھا. 22,146 مقابلہ ہی نہیں بنتا, لیکن ڈٹے رہے, جمے رہے, پیٹھ نہیں دکھائی.
بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کل اٹھ کر برہان پور کا کوئی جوان یہ نہ کہے حسین نے بھی تو بھاگ دوڑ کی تھی، حسین بھی تو بھاگ کے آ گئے تھے۔ حسین خود فرماتے فی اسوۃ حسنہ، میری ذات میں میں ایک خوبصورت نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ برطانیہ سامراج سے جب ٹکرائے تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا، کسی نے آ کے کہہ دیا ہم مٹھی بھر ہے، وہ کتنے لوگ ہیں کیل کانٹوں سے لیس ہو کے آئے، ہمارے پاس تو ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں ہے، کٹ جائیں گے، پس جائیں گے، مر جائیں گے۔ مہاتما گاندھی نے کہا مجھے بھی پتا ہے ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پھر بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ ایک زمانہ تک غیر بھی اپنوں کو تسلیم کرتا تھا، آج اپنے اپنوں کو نہیں مانتے۔ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس سے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنین چیدہ ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ سب سے پہلے سجدوں کے پابند بن جائیں انشاءاللہ، مسجدوں سے جڑ جاؤ۔ ضروری نہیں بڑھاپے میں مریں گے، اچھے اچھے جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کون سا عمل کرو؟ کہا صلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ کہا پھر؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ثم پھر؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب بھی نوبت آئیں گی قرآن ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم بھی اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بولو سارے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، نیزوں کی انیوں پہ سر کفا کے بازاروں میں گھمائے گئے، جلوس نکالے گئے، تماشے بنائے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں جلوس غیروں نے نکالا تھا، اپنوں نے نہیں نکالا تھا۔ اپنے تو نیزے پہ لٹکے ہوئے تھے اور کافروں نے جلوس نکالا تھا۔ آج جو لوگ یہ غلط کام کرتے یا جو دیکھتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، دربار الہی میں حسین کو بلایا جائے گا، امام حسین سے اللہ کہے گا اللہ سب جانتا ہے، بتاؤ تمہیں مارنے والے کون لوگ تھے؟ امام حسین کہہ دیں گے نا اس وقت مارنے والوں کو بعد میں بلانا، ان کو نہ غداری کی مار دیا، پہلے انہیں بلاؤ جو ہماری وفات کے دن جشن مناتے تھے، جو ہمارے وفات کے دن جلوس نکالتے تھے۔ اگر میں نے اور آپ کو بلا لیا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں نکالا، تو حسین نے اگر کہہ دیا نا تم نے نکالا نہیں، لیکن سڑکوں پہ دکانوں پہ تو تم ہی تو کھڑے رہتے تھے، اللہ پہلے ان سے لے لے بدلا، پھر مجھے پوچھنا، میں قاتلوں کے نام گنواؤں گا۔ مسلمانوں یہ غیروں نے نکالا تھا، اپنا وظیفہ نہیں ہے۔ حسین سے پیار ہے تو دہلیز پر آ کر ایصال ثواب کر دینا، سورہ یاسین پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تیری بھی دنیا سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا، جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہیں سنی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو جوانوں سارے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 اگر حسین سے پیار ہے تو حسین کے کردار سے بھی پیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا حسینی محمدی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ مانیں یا نہ مانیں، ایک اتنا بڑا مجمع 80% لوگ نعت سننے آئے، بیان سننے نہیں آئے۔ کون بیان سننا ہے ہاتھ اٹھاؤ، اور جو نعت سننے نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو وہاں کتنے سارے نعت سننے۔ چلو نعت سناتے انشاءاللہ۔ جی آ گیا، قریب قریب آ جاؤ، خالی ادھر ہو جا، ادھر قریب قریب ہو جا، قریب قریب آ جائے، وہ پیر سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ باہر والے اندر اس طرف آ جاؤ۔ آگے بڑھو، جگہ خالی بیچ میں، آگے آ جائے۔ دیکھو کوئی بھی شعر آپ کو پسند آئے تو آپ حوصلہ افزائی کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟
थोड़ा एडवांस में कह दो एक दफ़ा सुभान अल्लाह। ज़िक्र नबी से कल, थोड़ा बढ़ाओ, कहाँ गए माइक वाले। ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली, ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली, ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली, ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली। हसन ने हुजूर से तुरबत खरीद ली, हसन ने हुजूर से तुरबत खरीद ली, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया। तो आवाज आई आपने जन्नत खरीद ली, तो आवाज आई आपने जन्नत खरीद ली, ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली, हसन ने हुजूर से तुरबत खरीद ली। और एक शेर, मेरे हुजूर अक़सा में पहुँचे जो दोस्तों, 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 सारे पैगंबरों की इमामत खरीद ली, सारे पैगंबरों की इमामत खरीद ली। इस नात का सबसे खूबसूरत शेर आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। इश्क़ नबी की ओढ़ की चादर बिलाल ने, इश्क़ नबी की ओढ़ की चादर बिलाल ने, इश्क़ नबी की ओढ़ की चादर बिलाल ने, इश्क़ नबी की ओढ़ के चादर बिलाल ने, काले बदन पे हुस्न की दौलत खरीद ली, काले बदन पे हुस्न की दौलत खरीद ली, ज़िक्र नबी से कल्ब की राहत खरीद ली, हसन ने हुजूर से तुरबत खरीद ली। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने ज़िना की तोहमत लगाई थी। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से आप तय्यबा की तहारत का ऐलान फरमाया था। शायर कहता है बहुत खूबसूरत कि तोहमत मुनाफिकीन ने उन पर लगाई जब, 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 मौला से आयशा ने तहारत खरीद ली, मौला से आयशा ने तहारत खरीद ली। इस उन्वान का की मुनासबत से ये एक बहुत खूबसूरत शेर है। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना। भाई रख दो नीचे रख दो, मेरा ईमान बहुत कमज़ोर है, बड़ी नोट होंगी तो फिर सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली, सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली,
اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، 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 صدیق نے بلال کی صورت خرید لی، صدیق نے بلال کی صورت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، کیا لکھا ہے؟ آپ کی مرضی ہو تو سنا دیجیے، ان کو بھی بتائیں کہ ایسا نہیں لکھا ہے، سنا دیجیے، نوازش ہوگی۔ کیا نوازش ہوگی بتاؤ؟ چلو ٹھیک ہے، مدینہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عرض مقدس ہے، یہ تھوڑا کھولو اس کو بھائی، وہ اصل اس کا آدمی کہاں گیا؟ آپ اصل ہے تو پھر کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ تھوڑا کھولو اس کو، آپ تو نہیں تھے اسٹارٹنگ میں۔ بہت اچھا ہے آپ کا مائک، اچھا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ زور سے بولو، گھبرا دیکھیں، کہانی کا پڑھا رہا ہوں آپ کا؟ عرفان، عرفان نام ہے۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے، اور ایک شعر، دلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، دلنا ہے گناہوں کو تو شہر
آگے والا شعر، ان آنکھوں سے دیکھوں میں اس سے ہری جالی، ان آنکھوں سے دیکھوں میں اس سے ہری جالی، آتی ہے فرشتوں کی بارات مدینے میں، تنگڑی ہوئی بنتی ہے، سلمان تمنا ہے مدس میرے دل میں، سلمان یہ تمنا ہے مدس میرے دل میں، کیا اے کاش پڑھوں جا کر ایک نعت مدینے میں، ہوئی بنتی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مدینے میں موت آئے؟ بتاؤ ماشاءاللہ۔ اب آگے والا شعر بہت اچھا، زور سے آمین کہنا، طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر، طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر، آؤں نہ کبھی واپس مر جاؤں مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے تھکن کے صدقے میں اللہ ہم سب کو خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمایا۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا دن رات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ ارے یار یہ کیا ہو والا واقعہ شرابی کا کیا کیا جائے؟ نہیں یہاں نعت کی تو کوئی فرمائش نہیں ہے، ایسا کہاں لکھا ہے؟ برائے کرم نبی جی آ گئے، آپ تھکے تو نہیں؟ عورتوں کے لیے الگ آ رہی پرچی۔ ارے پھر نعتیں پڑھوا دیتے، بیانات تو 9 دن سے چل رہے تھے، بیان کیوں کروا پھر؟ نعت پڑھوا رہے ہیں 1 بجے تک کے ٹائم۔ کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے، ایسے میں خدا کو پیار آیا، خدا کو پیار آیا، بندوں پہ کیا احسان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، پڑھو، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، کہ اب سوکھ شجر لہرائیں گے، ہر زند بہاریں آئیں گی، سب دور قحط ہو جائے گا، سرخی فصلیں لہرائے گی، بادوں میں پپیہا بولے گا، بلبل بھی نغمے گائیں گے، ہر پھول سے
خوشبو پھوٹیں گی، اب کلیاں بھی مسکائیں گی، کیا جن و بشر کیا حور و ملک، کیا جن و بشر کیا حور و ملک سب کرنے لگے اعلان، کیا نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے، سب پیار کے نغمے گائیں گے، کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے، سب پیار کے نغمے گائیں گے، سب در سے محبت پائیں گے، دشمن بھی گلے مل